اللہ کریم نے کلام پاک کے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکات دیو تے رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت ادا کرو۔ جتھے بھی اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ اپنے راہ تے خرچ کرن دا ذکر کیتا ہے، اوتھے رب کعبہ نے اپنی عبادت یعنی نماز دا تذکرہ کیتا ہے۔ اس آیت کریمہ وچ نماز تے زکات دا تذکرہ موجود ہے۔ اس تو پتہ چلتا ہے کہ جویں نماز فرض ہے انجے زکات بھی فرض ہے۔ زکات عبادات مالیہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اسلام دی بنیاداں اسلام دیاں نیاں تیسری بنیاد زکات ہے۔ مشکاۃ شریف صفحہ 12 محبوب فرماندے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے، شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پہلی چیز۔ دوسری وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری وَتُؤْتِي الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینا۔ پہلے کلمہ شریف، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ وتصوم رمضان، اور پنجویں حج۔ تو بنائے اسلام اسلام دیاں بنیاداں تیسری بنیاد کیڑی ہے؟ وہ زکات ہے۔ نماز دا تذکرہ قرآن پاک 700 مرتبہ ہے، زکات دا تذکرہ قرآن پاک 84 مرتبہ ہے۔ تو جس طرح نماز دا ثواب ہے اس طرح زکات دا ثواب ہے، جس طرح نماز عبادت ہے اس طرح زکات دینا بھی عبادت ہے، جس طرح نماز چھوڑنا گناہ ہے اسی طرح زکات ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ جس طرح نماز نو مننا کبیرہ گناہ ہے کہ بندہ منکر ہی ہو جائے، اسی طرح زکات دا انکار بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو زکات جو ہر صاحب استطاعت تے سال ایک واری واجب ہے، کہ جس کول پیسہ ہے، جس کول مال ہے، جس دے کول سونا ہے، جس دے کول چاندی ہے یا مال تجارت ہے، وہ کی کرے؟ اگر او دا مال، اس دا سونا، اس دی چاندی اگر سال پیا رہا ہے، سال تو بعد وہ زکات دے، اس مال دے 40واں حصہ اللہ دی راہ تے خرچ کرے، یعنی 100 2.5 روپے اس تے واجب ضروری ہے، او اللہ دی راہ تے خرچ کرے، پھر وہ مال پاک ہوئے گا، ورنہ وہ مال پاک۔ اسی طرح عشر ہے، اساں فصلیں عشر نہیں کردے، فصل دا 10واں حصہ اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، غریباں، محتاجاں، یتیماں دا۔ یہ بھی زکات دی ایک قسم ہے، ایک زکات دی جس طرح کہ سونا، زیور، پیسے آتے، اسی طرح یہ فصل تے بھی 10واں حصہ اگر نہری زمین ہے، اور اگر چاہی زمین ہے بارش وغیرہ تے اس تے 20واں حصہ۔ یعنی اگر 100 بوری کنک دی چاہیے اساں، اودھ وچ 10 بوریاں اللہ دی راہ تے عشر کٹے۔ انجے طرح اگر مال تواڈے کول ہے 52.5 تولہ چاندی دے موافق، 7.5 تولہ سونے دے موافق، اتنا مال ہے وافر، ضرورت تو علاوہ قرض کٹ کے، ٹھیک ہے نا جی، اتنا مال اگر تواڈے کول ہے
تے اس دے وچ 40واں حصہ کڈنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ دا ایک معنی ہے پاک کرنا، یعنی جیڑے مال وچوں زکوٰۃ کٹی جاندی وہ مال پاک ہو جاتا، اور اس دا پاک مال، ورنہ اگر زکوٰۃ نہ کٹی جاسی تو وہ مال خرچ کیتا جاسی، وہ مال حرام ہے، وہ صدقہ خیرات جو کچھ بھی کرو گے وہ حرام دے، چونکہ وہ مال پاک نہیں ہویا۔ زکوٰۃ دا ایک معنی ہے پاک کرنا، مال نو پاک کرنا لی، اور جس مال دی زکوٰۃ کڈی جاوے اس مال وچ جو کھانا کھادا جاوے وہ نور ہے، پھر اس مال دے نال جو جسم نو قوت توانائی ملتی ہے، بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت وچ لذت ہوئے گی، مال پاک ہوئے گا۔ تیسرا اس مال نو چور ڈاکو لٹیرے چرا نہیں سکن گے، رب دی حفاظت وچ مال آ جائے۔ اور چوتھا کہ اس مال دے خرچ کرن نال مال گھٹے گا نہیں، مال بڑھے گا، یعنی زکوٰۃ ایک تے مال پاک کر دیے، دوسرا مال وچ اضافہ کر دیے۔ یہ زکوٰۃ دین نال بندے نو نقصان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد مبارک ہے کہ مومن ہوئے جیڑا دوسرے بھائی او پسند کرتا جیڑی انہوں اپنی چیز پسند ہے، تو مال زکوٰۃ عموماً شعبان دے مہینے اے آخری اشرے زکوٰۃ بینکاں لے کٹ لیندے تے سانوں کڈنی چاہیے۔ اساں نہ مال تے زکوٰۃ دینے ہیں نہ فصل تے اشر دینے ہیں، اسی وجہ کر کے ساڑھے مال وچ برکت نہیں، سانوں عبادت وچ لذت، ساڑھا دل معرفت الہی نال منور نہیں، اور آپس وچ چاکیاں مقدمے اس قسم دی بیماریاں مصیبتاں اساں مبتلا ہیں۔ تو مال جس دے وچ صدقہ زکوٰۃ دتی جائے او مال اتنا بڑھتا ہے کہ فرمایا مثل الذین ینفقون، کہ جیڑا مال تساں خرچ کر دیو او دی مثال انجے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جس طرح تساں ایک بیج بویا ہے، اس بیج دے 7 پودا ہویا ہے، اس دے 7 سٹے، عموماً تھوڑی کڑک دا ایک سٹا ہوندا ہے، لیکن جیڑا 1 روپیہ رب دے ہاں خرچ کر سو او دی مثال رب نے کی دیتی ہے کہ او جدوں پودا ہو سی او دے 7 سٹے ہو سن، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر سٹے 100 دانہ ہو سی۔ رب نے کتنی پیاری مثال دیتی ہے کہ تواڈا جیڑا 1 درہم یہ زکوٰۃ نہیں، یہ عام روپیہ ہے، 1 روپیہ، اور اس دی مثال کی ہے جویں تساں ایک بیج بویا او دا پودا ہویا، اس بیج دے 7 خوشے تے سٹے ہوئے، ہر خوشے 100 دانہ، یعنی 1 دے بدلے 700، 1 دے بدلے رب سورہ بقرہ رب فرماندا ہے 1 دے بدلے 700 دیسا، اور فرمایا نہ سمجھی کہ اتھائیں محدود ہو گیا، ختم ہو گیا، فرمایا نہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے بتا دے۔ اے نیت تے منحصر کہ جس نیت نال دے سی، اگر خلوص نیت ہوئے گا، محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا تو یہ 700 تو بھی ود جائے گا۔ تو زکوٰۃ دینا بندے واسطے یہ بہت بڑا انعام بھی ہے، رب دا فضل بھی ہے۔ اساں زکوٰۃ اساں غربت تے اساں خواہش کرنے ہیں مولا کریم سانو عطا کر، لیکن امارت اساں رب دے راہ تے دین واسطے تیار نہیں ہوندے، حالانکہ یہ رزق ہے اللہ دا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین وچ کوئی جاندار ایسا نہیں جہدا رزق رب نے تیار نہ کیتا۔ رزق دین والا سبب الگ الگ ہے، جانور ویکھ لو، پرندے ویکھ لو، درندے ویکھ لو، چیونٹیاں ویکھ لو، حشرات ویکھ لو، کیڑے مکوڑے ویکھ لو، کہ رب اپنی قدرت نال انہاں نوں کتنا عطا کردا ہے۔ ہن پرندیاں دے کوئی گھونسلے ہوندے درختاں تے، انہاں کوئی مکان تے نہیں نہ بنائے ہوندے،
نہ ہی انہوں نے کوئی شے جوڑ کے مڈی مال جوڑ کے رکھے ہوئے ہوں. صبح جاندے شامی گھریں چاہتے ہیں. تو صبح جدوں انہاں زمین دی فضاواں چھوڑ دیں صبح بھوکے ہوندے جدوں شام ہوندے انہاں دے پوٹے بھرے ہوئے ہوندے. تو انہاں نوں رزق کون عطا کردا؟ اللہ تعالیٰ. فرمایا اگر مخلوق پیدا کیتی ہے تو ایسا رزق دین والا بھی میں. پھر انسان دو قسم دے بنائے، ایک امیر دوجے غریب. امیر نو دولت دے کے رب نے اے اپنا حق تے فرض اے حکم پورا کیتا دولت دے کے، اور غریب دی ذمہ داری امیر تے لائی کہ جنوں میں دولت دیتی ہے جنوں میں مال دیتا ہے اس تے فرض کیتا کہ تساں اس مال چو غریب دا حصہ کڈو. ہن بظاہر تے وہ غریب دی خدمت کر رہا ہے، حق کر رہا ہے، حقیقت وچ او رب دے حق تے وہ مال جا رہا ہے. حقیقت وچ کی ہے اور رب دے کولو دا مال جا رہا ہے. اس واسطے دوستو بزرگو کوشش کیتی کریے کہ ساڑھے کول جتنا بھی ہو سکے اساں دل دی تنگی نال نہیں، چونکہ مومن سخی ہوندا ہے، مومن بخیل نہیں ہوندا. مومن دی شان کی ہے، ایمان دی علامت کی ہے کہ مومن سخاوت دا اظہار کرے گا اور سخاوت انہوں جنت تک پہنچا دے گی، کیونکہ رب دی صفت ہے سخی ہونا. رب تو وڈا تو سخی ہے کوئی نہ. تو مومن اے صفت ربی اس دے وچ منتقل ہو جاندی ہے جیڑا بندہ اللہ دی راہ تے خرچ کردا. تو زکوٰۃ دینا اے ایمان دی بھی علامت ہے، اور پھر زکوٰۃ گناہ مانو پاک کر دیے. زکوٰۃ گناہ مانو اس واسطے انبیاء تے زکوٰۃ واجب نہیں، انبیاء تے نبیاں تے زکوٰۃ کیوں؟ وہ گناہ مانو پاک ہیں، وہ معصوم ہیں. اس واسطے چونکہ میل کچیل ہے، زکوٰۃ گناہ مانو پاک کر دی. پھر زکوٰۃ دین نال بندے دی عظمت، بندے دا مقام، بندے دی عزت بدی. اور زکوٰۃ جیڑا بندہ اپنی برادری دے غریب لوگاں نوں، مفلس لوگاں نوں، محتاجاں نوں دیندا برادری وچ، انہوں دو ثواب ہیں. انہوں دو ثواب، ایک اللہ دے حکم دی پیروی، دوسرا اس نے اقربا پروری کی تھی اپنے برادری. اور پھر اس نو یہ مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے. ایک تو انہوں کنجوسی دا تانا نہیں ملتا، بخیلی دا تانا نہیں ملتا. دوسرا جسے وہ اپنی قوم اپنی برادری وچ خرچ کرتا ہے، او دی برادری والا کول کسے کول منگن دی ضرورت نہیں پیندی، اور انہوں یہ تانا سننا نہیں پیندا کہ ویکھو رب نے انہوں اتنا مال دیتا ہے تے اے ویکھو یہ برادری دا پندا ودا. ٹھیک ہے نا. اور پھر زکوٰۃ اور رب دی راہ تے خرچ کرن والے واسطے فقیراں دی غریباں دیاں دعاواں او دے نامہ مال، دعاواں دا وہ حقدار ہوندا. اور پھر اس نو یہ مقام ملتا ہے کہ غریباں محتاجاں دی دعاواں دا حقدار ہو گیا. پھر اللہ کریم او دے عمر وچ اضافہ کردا ہے، او دی عمر وچ اضافہ کردا ہے.